अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपकी जो बच्चे हैं उन पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप लोगों के सर पर कायम रहे, हमेशा रहे। सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। ये सबज़ हलाली परचम हमेशा दुनिया में क़यामत तक लहराता रहे। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपने वीलॉग की तरफ चलें, जो गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आई डोंट नो क्या मसला है, कोई किसी जगह से कोई बंदिश है, किसी बाबे ने फूँक देता है हमारे चैनल को, पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, लेकिन दिन-ब-दिन पता नहीं क्या ऐसी वजह बनी है कि व्यूअरशिप जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस पे ज़रा थोड़ा-सा ध्यान दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे ग्रुपों में शेयर करें ताकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में जो है इसमें दिन-ब-दिन जो है वो मौक़िफ़ जो है ना फ़तह में तब्दील हो रहा है। दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान हक़ पर था और भारत गलत था। पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े से अभी तक पाकिस्तान के हवाले से कोई सबूत नहीं दिए, को सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन अभी तक उसने इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के बारे में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिखाया। हाँ, इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्हीं इल्ज़ामात की बिना पर आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि भारत ने इवन इंग्लैंड को किसी किस्म के कोई सबूत नहीं दिखाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगाए हैं। और आप अंदाज़ा करें कि भारत इन इल्ज़ामात की बिना पर एटमी जंग छेड़ने की हद तक खित्ते में आ गया है। इससे बड़ी और भारत की हठधर्मी क्या हो सकती है। डेविड लेमी ने कहा कि पहलगाम वाक़े में दहशतगर्दी एक खौफनाक हमला था। बरतानिया हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है और हमें मुतासरीन से हमदर्दी है। इनका कहना था कि पाकिस्तान भी पिछले 30 साल से दहशतगर्दी का शिकार है और हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ ना मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने जंग बंदी के हवाले से मुतासिरकुन किरदार अदा किया। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि 4 सालों में पाकिस्तान आने वाला पहला बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हूँ और पाकिस्तान के साथ बाहमी तल्क़ात, सकाफ़त और तजारत के फ़रोग़ पर बात करूँगा। देखिए, ये 4 साल का अरसा जो है, ये दरमियान में गुज़र गया है। हम लोग पता नहीं किन मामलात में फँसे हुए हैं कि हमारे मुल्क में बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म आना तो बहुत दूर की बात है कि वज़ीर ख़ारजा तक नहीं आ सका। इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हम किन मामलात में उलझे हुए हैं कि कितना दुनिया के अहम 3 ममालिक के वज़ारे ख़ारजा तक हमारे मुल्क में, और ये 4 साल के बाद वो आए हैं। और ये इसहाक डार साहब की जनाब मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी काविश है कि डार साहब जो हैं वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, सफ़ारती तौर पर पाकिस्तान जिस तन्हाई में था उससे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि बहुत हद तक निकल से इस जंग में देख लें आपने कि पाकिस्तान सफ़ारती सतह पे इतना कामयाब था कि कोई एक मुल्क जो है वो भारत के हक़ में बात नहीं कर सका। डेविड लेमी ने कहा कि पाक भारत कशीदगी का बराह रास्त असर बरतानिया में आया, दोनों ममालिक के अफराद पर पड़ता है। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस कदर तहफ़्ज़ात थे कि पाकिस्तान हाई कमीशन को 2000 से ज़ायद कॉल मसूल हुई। डेविड लेमी ने अपने दौरा पाकिस्तान में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहा और तर्जुमान के मुताबिक मुलाकातों में जनूबी एशिया की सूरत-ए-हाल, जंग बंदी के बाद पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई, जिसमें इसहाक डार ने भारत के इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि भारतीय कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर्ड की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर्ड के आर्टिकल 51 के तहत अपना दफा किया है। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार ने बरतानिया की जानब से कशीदगी कम करने में तमीरी सफारती कोशिशों को सराहा और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने हर नए दिन के साथ मेरे ख्याल में ये जो कामयाबियाँ समेट रही हैं, मैं आपको पहले ही इस बात पे कर चुका हूँ कि डार साहब जो हैं वो जिस भी मामले में कदम रखते हैं, पैर रखते हैं, वहाँ पर खैर ही खैर होती है। ज़ाहिर है बंदा अगर मतलब कि वज़ू में रहेगा और अल्लाह ताला की ज़ात से डर कर इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा,
وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو درخت جھکتا ہے خدا کی ذات پھل بھی اسی درخت کو لگاتی ہے. تو ڈار صاحب جو ہیں وہ اب ظاہر ہے ہمارا ان سے بڑا پیار محبت ہے. اور جب وہ یو کے میں ہوتے تھے تو ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا، حالانکہ وہ بڑے بیزی ہوتے تھے لیکن ان سے بڑی زیادہ گپ شپ ہوتی تھی. اب وہ مصروف ہیں لیکن جب بھی کبھی ضرورت ہو تو وہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی ایک کامیابی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کے میدان میں میرے خیال میں الحمدللہ دنیا بھر کے ممالک میں بہت اچھے رابطے میں ہے. یہ میرے خیال میں پرسن ٹو پرسن بھی ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا بندہ کس وزارت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت کم از کم جو ہے نا وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں کامیابی سے چلا رہے ہیں. جی اگلی جو خبر ہے نا جی وہ بڑی مزے کی خبر ہے، دھماکے دار خبر ہے آپ کے اور میرے آرمی چیف اور وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. بھارت نے ہم پر حملہ کیا اور ہم کتنے خوفزدہ ہوں گے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب ایئر بیس پر حملہ ہوا تو وہاں پر ڈلیوری والے ڈلیوری کرنے جا رہے تھے، فوڈ پانڈا والے، اور بہت سارے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، کتنا بڑا حملہ ہوا ہے، کون آیا یہاں پہ، کوئی میزائل گرا ہے. وزیر اعظم نے کل جو ایک دو واقعے سنائے ہیں یوم تشکر کی تقریب میں نے کہہ رہا کہ آپ اس سے اندازہ لگا کہ ہم لوگ کتنے پریشان تھے. وزیر اعظم نے بتایا کہ فجر کے بعد میں سوئمنگ کر رہا ہوں، میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں اور یہ ان کی روٹین ہے. انہوں نے کہا جی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سوئمنگ کرنے چلا جاتا ہوں. تو میں سوئمنگ کر رہا تھا، احتیاطاً اپنا سکیور ٹیلی فون، یہ جو ایک بڑا محفوظ ٹیلی فون ہوتا ہے، ٹیپ نہیں ہو سکتا، وہ میں اپنے ساتھ لے گیا. گھنٹی بجی، جنرل عاصم منیر لائن پر تھے، کہنے لگے کہ سیز فائر کی درخواست آ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، آفل قبول کریں، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے. اب اندازہ کریں فجر کی نماز کے بعد کتنی دیر بعد، یہ اندازہ کریں. میں ابھی جا کے بتاتا ہوں کہ جنگ شروع کب ہوئی تھی. جو فجر کی نماز کے بعد پہلی بات تو ذرا یہ دیکھیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ نڈر ہو کر سوئمنگ کر رہا ہے. بھائی ایک طرف بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا اور پاکستان نے اس کا رپلائی کر دیا اور پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو ٹھوک بجا رہا ہے. آپ کے جہاز جو ہیں وہ آسمانوں پر لڑ رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑے ہینڈسم ہیں. ہینڈسم رہنے کے لیے پھر آپ کو پتا سوئمنگ تو کرنی پڑتی ہے. اصل ہینڈسم یہ ہے، وہ تو ایک ڈرامہ ہینڈسم تھا نا، اصل ہینڈسم یہ ہے. تو ہینڈسم جو ہے ہمارے وہ وزیر اعظم سوئمنگ کر رہے تھے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی فوج پر اور اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سوئمنگ کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ جب یہ عاصم منیر صاحب کی کال آئی ہوگی اور انہوں نے کہا جی کہ اب کسی دن یہ بھی پتہ چلے گا کہ سیز فائر کی آفر کس نے کی اور وہ کون کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا، یہ بھی ایک نہ ایک دن وزیر اعظم صاحب ہمارے سامنے کھولیں گے. خیر اسی بھروسے کی بدولت آج دیکھیں ہم جشن منا رہے ہیں، بھارت رو رہا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اگر عمران خان کو فون کیا جاتا تو مصروف فجر کی نماز کے وقت ٹن ٹڑن ہو کر سوئے ہوتے، لیکن ہمارا وزیر اعظم فجر کی نماز پڑھ کر سوئمنگ کر رہا تھا. اور رات کو سویا کتنے بجے ہوگا اور سویا کتنے گھنٹے ہوگا اس سے اندازہ خود لگا سکتے ہیں. خبر یہاں ایک اور اہم ہے جو بات وزیر اعظم نے کی وہ ہے اعتماد کی. انہوں نے کہا کہ رات 2:30 بجے، اسی رات 2:30 بجے سید عاصم منیر نے مجھے سکیور فون پر بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ہندوستان نے بیلسٹک میزائل لانچ کیے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس جرنیل کی آواز میں انتہائی اعتماد، خود اعتمادی اور وطن کی تڑپ تھی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں اب اجازت دیں تاکہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں. تو جب انہوں نے کہا جب انہوں نے مجھے کال کی تو ان کی آواز میں کسی قسم کا وہ نہیں تھا کہ میں کی کروں لتاں کمب رہی ہیں. یاد ہے نا تانوں لتاں کمب رہی ہیں تے پسینے نہ شرب ہو سی کہ ہن کی ہوئے گا، ہندوستان پہ حملہ کر دے گا. یہاں پر ہندوستان نے حملہ کیا تو جنرل صاحب نے اپنے وزیر اعظم کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ بات ہے، اب آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم لوگ ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکیں. تو پھر جو 2.5 سے 3 گھنٹے میں اینٹ بجائی وہ پوری دنیا نے دیکھی. یہ ہوتا ہے اعتماد اپنی فوج پر، اور یہ ہوتا ہے جب آپ کا لیڈ کرنے والا اتنے اعتماد میں ہو وزیر اعظم، تو پھر آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ اجازت لے کر جس طرح بینڈ بجاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی ابھی بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی. اچھا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے نا بہت ساری خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی مذاکرات کا رستہ کھل رہا ہے یا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. میرے پاس خبر جو ہے نا وہ انصار عباسی نے جو رپورٹ کی ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا ویژن ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ویژن ہے. اس میں دوسرا ویژن ہے وہ ہے حکومتی اور طاقتور حلقوں کا مختلف ویژن ہے. وہ ویژن یہ ہے کہ ان کی طرف سے عمران خان کو کسی قسم کا کوئی انگیج نہیں کیا ہے.
وہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا۔ عمران خان NOR چاہ رہا ہے جس کی درخواست مسترد کر گئی ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان کا معافی نامہ ایک دفعہ پھر مسترد ہو گیا۔ میں آپ کو پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ یہ تندور والی گرمیاں اڈیالہ جیل سے ایک کولر سے نکل کر کسی طرح وہ ٹھنڈے اور مخملی لباس میں اپنی شریک حیات کے ساتھ بنی گالا یا زمان پارک شفٹ ہو جائے۔ اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی فی الحال کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ کسی طرح اس تندور جی ظاہر ہے جی ایک وزیر اعظم جس نے ساری عمر پلے بوائے کی زندگی گزاری ہو، شہزادوں والی زندگی گزاری ہو، لوگوں کے پیسوں پر عیاشی کی ہو، اس کو اڈیالہ جیل والا ایک کولر والا کمرہ تکلیف تو دیتا ہوگا۔ وہ کولر بہت ہے اگر دیکھا جائے تو اس جیل میں بہت سارے قیدیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پر تکلیف ہوگی، اور پھر ساتھ میں جب یہ بھی ہو کہ شریک حیات بھی جیل میں، تکلیف تو میں سمجھ سکتا ہوں، ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے ہمدردی بھی ہے خان صاحب سے۔ اللہ پاک ان کی یہ میں اب بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظلم زیادتی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہے، لیکن پھر بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں، بہنوں کے بھائی ہیں، خدا کی ذات ان کی مشکلات کم کرے، لیکن وہ بھی پازیٹیو ہوں اور پاکستان کی مشکلات کم کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیں۔ پاکستان ان کا جتنا خان صاحب کا ہے اتنا ہے باقی لوگوں کا ہے، تو اب خان صاحب کی جو تکلیف ہے، دکھ ہے، وہ سمجھ میں ہے، لیکن وہ پورا ہوتا ہوا مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ تو خان صاحب جو ہے نا وہ اب میرے خیال میں ٹائم پورا کریں گے، اور ابھی کو 2 4 6 مہینے سال 2 سال میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کچھ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب 14 سال پورے کریں گے، لیکن سیاسی قیدی ہیں، ڈیفینیٹ 2 3 4 سال کے بعد حالات بدل جائیں گے۔ خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے اچھے بچے بنے ہوئے ہیں، ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے، سوشل میڈیا کافی حد تک ان کا ایزی ہو چکا ہوا ہے، لیڈران جو ہیں ان کے بڑے بڑے کمپرومائڈ لیڈران ہیں، اور وہ بڑے سکون سے امن سے حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کافی بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ چیزیں اس لحاظ سے ذاتی حیثیت میں خان صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ صلح کی پوری شرائط پوری کی جا رہی ہیں، لیکن اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کو قانونی معاملات پورے کرنے پڑیں گے، عدالت میں اپنے کیسوں پر جا کر لڑنا پڑے گا اور بے گناہ ثابت ہونا پڑے گا جیل آنے کے لیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری جو مسکراہٹ ہے اس کو آپ غلط نہ لیں، میں سچی مچی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک سب کی مشکلات کم کرے۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ایک لہر چلا رہی ہے کہ خان صاحب کے مذاکرات ہو گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی انہوں نے آفر قبول کر لی ہے، تو کیا خان صاحب جلد آزاد ہو جائیں گے؟ دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا خان صاحب کو معافی مل جانی چاہیے، خان صاحب کو NOR دے دینا چاہیے اور خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر جو پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ PTI والے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، ہم نے جنگ بھی جیت لی خان صاحب کے بعد، غیر معیشت بھی ٹھیک کر لی، ہم نے دنیا بھر میں سفارت کاری بھی ٹھیک کر لی، تو اگر عمران خان صاحب تھوڑی سی ہمت کر کے 2 3 سال جیل میں اور نکالیں تو پاکستان بہت آگے چلے جائے گا۔ گزارش ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔